السلام علیکم۔ جس طرح توقع کی جا رہی تھی اور جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک الٹیمیٹلی ناکام ہوگی، انہوں نے کوئی استعفے نہیں دینے اور یہ آپس میں بہت زیادہ دیر اتحاد کے ساتھ نہیں چل سکتے، لہذا وہ تحریک تو اپنے منطقی انجام کو پہنچتی نظر آ رہی ہے اور حکومت کو جو چیلنج تھا پی ڈی ایم کی تحریک سے وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور سینٹ کے انتخابات بھی بروقت ہونے جا رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ حکومت کو آئندہ 5 سالوں کے لیے کوئی چیلنج درپیش نہیں آئے گا، لیکن حکومت کو ایک بہت بڑا چیلنج سامنے اس کے آ رہا ہے اور ایک بہت بڑی چیلنج کا حکومت کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وہ چیلنج تحریک لبیک پاکستان کا ہے۔ اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ گزشتہ سال جب پوری دنیا میں فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد اسلامی دنیا میں ایک غیر و غضب پایا جا رہا تھا تو پاکستان میں بھی اس پر احتجاج کیا گیا اور تحریک لبیک نے نومبر 2020 میں اسلام آباد میں ایک احتجاج کیا، لیاقت باغ سے انہوں نے مارچ شروع کیا اور اسلام آباد کی طرف گئے، فیض آباد کے قریب ان کا دھرنا ہوا، وہاں ان کو روکا گیا، 3-4 دن تک وہاں موجود رہے اور اس کے بعد حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے قائدین میں ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کے تحت اس دھرنے کا اختتام ہوا۔ یاد رہے کہ اس وقت مولانا خادم حسین رضوی صاحب ابھی حیات تھے مگر علیل تھے، بیمار تھے، وہ دھرنے کے شروع میں یا جب وہ مارچ شروع ہوا اس وقت وہ شامل نہیں ہو سکے، لیکن درمیان میں وہ دھرنے میں کچھ دن شریک رہے، لیکن بیماری کا شکار تھے وہ اور شدید علیل تھے اس دوران۔ لیکن جب حکومت نے وہ جو معاہدہ کیا تو اس معاہدے میں حکومت نے جو شرائط طے کی اور ان شرائط کے اوپر دستخط کیے 2 وفاقی وزران ہیں، جن میں ایک پیر نور الحق قادری صاحب ہیں جو وفاقی وزیر مذہبی امور اور جو اس وقت بھی وفاقی وزیر مذہبی امور ہے، اور دوسرے اس وقت کے وزیر داخلہ برگزیر اعجاز شاہ تھے، اور تیسرے میرا خیال ہے سائن کرنے والے کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے، جنہوں نے حکومت کی طرف سے باقاعدہ سائن کیے اور وہ سائن کرتے وقت جو شرائط حکومت نے طے کی یا جن سے ایگری کیا ان میں سے کچھ شرائط بڑی آپ یہ سمجھیں نہ سمجھ میں آنے والی ہیں، اور سب سے اہم جو شرط تھی جس کو تحریک لبیک کے پاکستان کے لوگوں نے اپنی فتح قرار دیا وہ یہ تھی کہ حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ 2 سے 3 ماہ میں پارلیمنٹ کے ذریعے فیصلہ سازی کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ تحریری معاہدہ ہے، آپ اسکرین کے اوپر سے دیکھ سکتے ہیں، آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ حکومت نے یہ باقاعدہ معاہدہ کیا تھا کہ 2 سے 3 ماہ میں پارلیمنٹ کے ذریعے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا، اور ساتھ یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان کا فرانس میں سفیر تعینات نہیں کیا جائے گا اور فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب یہ جو معاہدہ تحریری معاہدہ تھا اس میں 2 سے 3 ماہ کی جو مدت ہے وہ 16 فروری 2021 کو آج سے چند دن کے بعد ختم ہونے جا رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ 16 فروری تک اگر اس معاہدے کے اوپر ان کی شرائط کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ احتجاج کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے اس نے تحریک لبیک کو ایک نئی طاقت دے دی۔ تحریک لبیک کی قیادت اگرچہ اس وقت بظاہر ان کے صاحبزادے یعنی کہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے سعد رضوی صاحب کر رہے ہیں اور وہ ایک نوجوان ہیں، لیکن تحریک لبیک کی جو شورا ہے اس میں وہ تمام عمائدین اور سینئر علماء موجود ہیں جو اس معاہدہ کرنے میں شریک تھے اور جو پوری زندگی مولانا خادم رضوی صاحب کے دست و بازو رہے۔ اس جو پیش رفت ہوئی ہے اس معاہدے کے بعد، یعنی کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا، اس کے بعد ان کے جنازے میں جو تاریخی شرکت ہوئی اور تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ لوگوں نے نہیں دیکھا اور پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے عشق رسول کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کی جو ختم نبوت کے لیے جو محنت تھی یا جد و جہد تھی یا ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ان کی کاوشیں تھیں ان کو ہر کسی نے سراہا۔ صرف بریلوی مسلک کے لوگوں نے نہیں بلکہ دیوبندی مسلک کے لوگوں نے، اہل حدیث مسلک کے لوگوں نے بھی اس کی بھرپور تائید کی، اور سیکولر لوگوں نے بھی، یہاں تک کہ حسن نثار صاحب جیسے لوگ جو عموماً مذہبی لوگوں کے بارے میں تو بہت زیادہ مثبت رائے نہیں رکھتے، انہوں نے بھی ان کے حق میں یا ان کی تعریف پر باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کیا، اور دیگر بھی عمائدین نے پوری دنیا کے عمائدین نے بھی جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی ختم نبوت کے لیے یا محبت رسول
یا ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا، تو اس سارے کے سارے عمل نے تحریک لبیک کو ایک نئی توانائی دے دی، اس نے تحریک لبیک کو ایک نئی طاقت دے دی۔ بابا جی مرحوم اس دنیا میں نہ رہے، مگر وہ اپنی زندگی کے بعد ایک نئی تحریک اور ایک نئی طاقت دے گئے تحریک لبیک پاکستان کو۔ اب تحریک لبیک پاکستان کے قائدین جو ہیں ان کو کیسے چارج کارکنوں کا سامنا ہے، یہ ان کی طاقت ہے جس کے پر وہ خوش بھی ہوں گے کہ جن کو اپنی حقانیت کے اوپر یقین ہے، جن کو بابا جی کے جنازے نے یہ مزید ایمان کی حد تک پر یقین کر دیا کہ وہ حق کے اوپر ہیں، ان کے بابا جی حق کے اوپر تھے، ان کا مشن جو ہے وہ حق ہے، ان کا نظریہ جو حق ہے، اور اسی حق پر ہونے کی وجہ سے ایک عام مسجد کے خطیب کو جو 2 کمروں کے گھر میں رہتا تھا، جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، لیکن اس کی عشق رسول کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کاوشوں کی وجہ سے ہی یہ جو مقام ملا اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں جو محبت پیدا ہوئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے جو جنازے میں شریک ہوئے، وہ اس کو اپنے مشن یا اپنے نظریے، اپنی جماعت کے حق کے اوپر ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل سمجھتے ہیں۔ لہذا اس نے انہیں ایک نئی طاقت دے دی، انہیں ایک نئی توانائی دے دی۔ اب تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ اگر بابا جی کی زندگی میں کیے گئے معاہدے سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں وہ خاموش گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے کارکن کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ان قائدین نے بابا جی کے نظریے، بابا جی کے مشن کے ساتھ غداری کر دی ہے۔ تو ایک طرف چارج کارکن ہیں اور دوسری طرف جماعت کے لیے وہ جو 3 ماہ کی مدت تھی وہ ختم ہونے جا رہی ہے 16 فروری کو، لہذا وہ اپنی پوری تیاری کر رہے ہیں، پورے پاکستان کے وہ دورے کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر آپ ان کی کوریج نہیں دیکھتے، لیکن ان کی جو تحریک اس طرح کی ہے کہ انہیں مین اسٹریم میڈیا کی کوریج کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا نیٹ ورک گاؤں میں، محلوں میں، مساجد کے ذریعے قائم ہے، اور اہل سنت کی مساجد کے خطباء، نوجوان خطباء، مقررین، واعظین پہلے ہی بڑی تعداد میں تحریک لبیک پاکستان کے ہم نوا تھے، اور بابا جی کی وفات کے بعد اور ان کے جنازے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے بعد اس وقت شاید ہی کوئی بریلوی مسلک کا عالم دین ہو، نوجوان عالم دین ہو جو بابا جی کے بارے میں ہمدردی نہ رکھتا ہو، اور ان کی جو فالوئنگ ہے اس میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں بہت بڑے احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ جو احتجاج ہے یہ مختلف ہوگا پی ڈی ایم کے احتجاج کی وجہ سے۔ اس کی بہت ساری ریزن ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ اس احتجاج یہ کسی سیاسی نظریے یا کسی مفاد کے لیے نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ احتجاج ناموس رسالت کے تحفظ کے عنوان کے تحت ہو رہا ہے، اور ناموس رسالت ایک ایسا نعرہ ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے اوپر پاکستان کی قوم کی ایک بہت بڑی غالب اکثریت کسی طرح کا کوئی سمجھوتا کرنے کو قابل قبول نہیں سمجھتی، اور چونکہ کوئی اور طاقت اس نظریے کے اوپر اس وقت میدان میں نہیں ہے، تو یہ خالی میدان تحریک لبیک کو ملا ہے، اور لہذا پوری کی پوری آپ یہ سمجھے جذباتی مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد جو پاکستان میں آباد ہے، جو حضور علیہ السلام سے محبت کرتی ہے، حضور کے عشق کا دم بھرتی ہے، حضور کے ناموس کے تحفظ کو اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتی ہے، ان سب کی ہمدردیاں تحریک لبیک کے ساتھ ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تحریک جو ہے، اس تحریک کی قیادت باہر نہیں بیٹھی ہوئی نواز شریف کی طرح، بلکہ اس تحریک کی قیادت کارکنوں میں موجود ہے۔ پھر اس تحریک کی قیادت میں اور اس کے کارکنوں میں کسی قسم کا کوئی طبقاتی فرق نہیں ہے، یہ کسی مختلف کلاس کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس تحریک کے جو قائدین ہیں یہ اور کارکن تقریباً ایک ہی کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں کسی قسم کا کلاس کا تفاوت نہیں ہے، یہ ایک طرح کے گھروں میں رہنے والے ہیں، یہ ایک طرح کے معاشی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، ایک طرح کے مذہبی خیالات کے حامل ہیں، لہذا ان میں بڑی یکسوئی پائی جاتی ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک ان کے اندر ایک بہت بڑی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پھر یہ جو تحریک ہے اس کی کوئی سندھ میں حکومت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی طرح کہ جس کو بچانے کے لیے یہ احتجاج کو ترک کر دے گی، یا نون لیگ کی طرح سینٹ کے انتخابات میں ان کے کوئی سٹیک نہیں ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے اگر انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تو کوئی اور جماعت سینٹ میں یا پی ٹی آئی سینٹ میں اکثریت حاصل کر لے گی، یا نیب کے ان کے اوپر مقدمات نہیں ہیں کہ جن سے یہ کوئی این آر او لینے کے لیے یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں، یا مولانا فضل الرحمان کی طرح ایسے معاملات ان کے نہیں ہیں کہ ان کو نیب کے ذریعے انگیج کیا جا سکے گا، ان کی کوئی ایسی اخلاقی یا معاشی یا معاشرتی یا سیاسی
یا ان کے کوئی ایسے اسکینڈل نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کی قیادت کو بلیک میل کیا جا سکے گا، چونکہ یہ ایک عام لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے علماء کی قیادت میں یہ تحریک منظم ہے، اور اس تحریک کی کوئی ایسی کمزوری کسی ادارے یا کسی حکومت کے پاس نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے، لہذا ان کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مذہبی کارکن ہوں، ان کو یہ یقین ایمان کی حد تک ہو کہ وہ حق کے اوپر ہیں اور شہادت کا جذبہ بھی ان کو مزید توانائی دے رہا ہو، تو ایسے لوگوں کو روکنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ لہذا یہ احتجاج اگر ہوا تو یہ احتجاج بڑا مؤثر ہوگا، بڑا بھرپور ہوگا، پہلے سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور بابا جی کی زندگی میں جو احتجاج ہو رہا تھا توقع یہ ہے کہ اگر یہ احتجاج منظم طریقے سے آگے بڑھا تو یہ اس سے بڑا احتجاج ہوگا۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کے احتجاج کو اس دفعہ کوئی غیر آئینی نہیں کہہ سکے گا، کوئی غیر قانونی نہیں کہہ سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہوں گے کہ حکومت نے ہم سے یہ معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کے تحت حکومت کے وزراء نے ہمیں دستخط کر کے دیے ہیں کہ فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ میں ملک بدر کر دیا جائے گا۔ حکومت نے اپنا معاہدہ پورا نہیں کیا، لہذا اب ان کا احتجاج حکومت سے معاہدے کی پابندی کے لیے ہوگا، اور حکومت سے اس بنیاد پر ان کا احتجاج ہوگا کہ حکومت اب ہم سے کیے گئے معاہدے کو پورا کرے۔ لہذا ان کی اس احتجاج کو غیر آئینی اور غیر قانونی بھی نہیں کہا جا سکے گا، چونکہ ان کے پاس وہ معاہدہ ہوگا، وہ معاہدہ وہ لہرا رہے ہوں گے جس کے اوپر حکومتی وزراء کے دستخط موجود ہیں۔ تو لہذا اس طرح وہ ایک ایسی جسٹیفیکیشن لے کر اس احتجاج کے لیے نکلیں گے کہ جس کو غیر آئینی یا غیر قانونی کہنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر یہ احتجاج جذبہ جہاد سے سرشار مذہبی کارکن ہزارہ یا لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں تو ان کو روکنا طاقت کے ذریعے حکومت کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ طاقت کا استعمال کریں گے تو پھر جیسے نواز شریف کے دور میں 2018 میں اسی تحریک لبیک کے چند ہزار کارکن فیض آباد میں موجود تھے، اور جب ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا گیا تو وہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی تھی، اور تقریباً پورے کا پورا پنجاب اور دیگر صوبوں کے بھی بہت سارے حصے لاک ڈاؤن کی سی کیفیت میں آ گئے تھے۔ ہر محلے ہر گلی میں لوگ تحریک لبیک کے کارکنوں کے حق میں گھروں سے نکل آئے تھے، اور اس کے بعد آپ کو علم ہے کہ پھر انہیں اس وقت معاہدہ کر کے اس دھرنے کو ختم کروانا پڑا تھا۔ تو لہذا تشدد کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے اگر اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس کے بھی بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ لہذا یہ جو معاہدہ حکومتی وزراء نے کیا تھا، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ شرط انہوں نے کس بنیاد پر تسلیم کر لی تھی، یہ تو وہی وزراء بتا سکتے ہیں، یا معاہدہ کروانے والی جو طاقتیں ہیں وہ بتا سکتی ہیں کہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ شرط تسلیم کی تھی۔ ایک میرا اپنا گمان یہ ہے، اور اس گمان کی بنیاد کوئی معلومات نہیں ہے، وہ صرف میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ بابا جی اس وقت علیل تھے، بابا جی اس وقت بیمار تھے، اور جو ان کی علامات تھیں وہ یقیناً کورونا کی علامات تھیں، اور یہ بھی سامنے آ رہا تھا کہ بابا جی اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ اس کی کوئی علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل یا ڈاکٹر کی طرف بھی جانے کی نہیں جا رہے تھے، گھر میں ہی اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے تھے۔ لہذا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال ہو کہ بابا جی کورونا کی وجہ سے شاید ان کا مستقبل میں قریب میں انتقال ہو جائے گا، اور ان کے انتقال کے بعد ہم جو بھی معاہدہ ان سے کر لیں، بابا جی جب چلے جائیں گے تو یہ تحریک تو ختم ہو جائے گی، ان میں کوئی طاقت نہیں رہے گی، کوئی سکت نہیں رہے گی، لہذا ابھی جو بھی شرط ماننی ہے مان لیں، اور اس شرط کے بعد آگے دیکھا جائے گا جب بابا جی کے بعد اس تحریک میں تو وہ طاقت ہی نہیں رہے گی کہ ان شرائط کو منانے کے لیے کوئی احتجاج کر سکے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس بنیاد کے اوپر یہ معاہدہ کیا گیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بابا جی کی وفات کے بعد یہ تحریک پہلے سے کئی گنا طاقتور، مضبوط اور توانا ہو چکی ہے۔ لہذا یہ معاہدہ حکومت کے گلے کی ایک ہڈی بننے جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کا حکومت سامنے کرنے جا رہی ہے، اور اگر حکومت نے بروقت کوئی اقدامات نہیں کیے، اور میں حکومت کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ 17 فروری کا انتظار نہ کریں، 16 فروری کا انتظار نہ کریں، بلکہ جلد از جلد کوشش کریں مذاکرات کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے تحریک لبیک کے قائدین کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ اگر اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نہ نکالا گیا جس پر تحریک لبیک کے قائدین اور کارکن بھی مطمئن ہوں، اور حکومت کو بھی کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور احتجاج کو روک دیا جائے، اگر احتجاج کو نہ روکا جا سکا، اور یہ احتجاج اگر تحریک لبیک معاہدہ مکمل نہ ہونے کی صورت میں 17 فروری کو یا 16 فروری کو کرنے کا اعلان کرتی ہے،
تو پھر حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایسی مشکلات ہوں گی جو اس طرح کا احتجاج ہوگا کہ جس کو روکنا حکومت کے لیے تقریباً ناممکن ہو جائے گا، اور یہ ایک حکومت کے گلے کی ہڈی ثابت ہو جائے گا جس کو حکومت نہ نگل سکے گی نہ اگل سکے گی۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے، کیونکہ موجودہ حالات میں نہ حکومت اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ مزید پرتشدد مظاہرے یا احتجاج ہوں، اور نہ ہی پاکستان ان حالات میں کسی ایسی صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے پورا پاکستان احتجاج کی نئی لہر میں آ جائے۔ اب دیکھتے ہیں حکومت اس میں کیا اقدام کرتی ہے، لیکن ہمارا حکومت کو یہی مشورہ ہوگا کہ تحریک لبیک کو یا اس کے احتجاج کو آپ لائٹلی نہ لیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ احتجاج کوئی معمولی احتجاج ہوگا، یہ بہت بڑا احتجاج ہوگا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے 16 فروری سے پہلے حکومت ضروری اقدامات کرے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔